اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز صفحہ نمبر 333 عذاب قبر کے ثبوت پر باب ہے، اور اس میں آج کے سبق میں حدیث نمبر 695 ہماری ترتیب میں بنتی ہے۔ راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ان کا تعارف ان کے مکثر الحدیث ہونے کی وجہ سے ہمارے ان اسباق میں بکثرت گزر چکا ہے، اس لیے ہم اس تعارف پر نہیں ٹھہرتے۔ بیان کر رہے ہیں جنگ بدر میں دشمن کے جو افراد مارے گئے تھے، ان کی میتوں کو بدر کے میدان میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ کم عمر تھے۔ پہلی جنگ جس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک ہونے کی اجازت دی، وہ جنگ خندق ہے۔ احد کے دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے کہ مجھے اجازت دیں میں جنگ میں شریک ہو جاؤں، تو ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ آپ جانتے ہیں کہ احد کی جنگ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں ہوئی، اور بدر کی جنگ اس سے کوئی 13 مہینے پہلے ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ تو بدر میں بھی یہ شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 12-13 سال تھی۔ احد میں شریک نہیں ہو سکے کہ اس وقت ان کی عمر 13 سے 14 سال کے درمیان تھی۔ خندق میں جو ہجرت کے 5ویں سال ہوئی، اس میں انہیں شرکت کی اجازت دی گئی۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ واقعہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کے بچے کو جوان مانا اور اسے ایک سپاہی کی حیثیت دی اور اسے جنگ میں شرکت کی اجازت دی، تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قوانین میں یہ لکھا کہ جو بچہ 15 سال کا ہو جائے اسے ایک مکلف مسلمان سمجھا جائے، یعنی اس کا جو تنخواہ ہے، جو وظیفہ ہے، وہ ایک پورے عامل والا ہوگا اور اس پر احکام شریعت سارے نافذ ہو جائیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ھذا الحد بین الصغیر والکبیر۔ جب نافع نے ابن عمر کو بتایا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو بتایا کہ 15 سال کی عمر میں احد کی جنگ میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی میرے آقا کو، تو اس پر عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ لکھو کہ 15 سال کا مسلمان جوان اور ذمہ دار اور مکلف مسلمان شمار ہوگا۔ کوئی جرم کرتا ہے تو سزائیں بھی مکلف والی، کوئی اچھائی کرتا ہے تو جزائیں بھی مکلف والی ہوں گی۔ اب وہ بچہ نہیں رہا۔ علامات بلوغ میں یہ ایک علامت ہے، علامات بلوغت میں یہ ایک علامت ہے۔ عبداللہ ابن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بدر کا بیان کر رہے ہیں۔ بدر میں وہ خود شریک نہیں ہوئے۔ بدر کے 13 مہینے بعد احد ہوئی، اس میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ احد کے کوئی 1.5 سال بعد خندق ہوئی، اس میں بھی اس میں جا شریک ہوئے۔ تو بدر کا قصہ کیوں بیان کر رہے ہیں جبکہ بدر میں وہ شریک نہیں تھے؟ اس سوال کا جواب ہم پیچھے دے چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام ہیں نا، جو ان کے متعلق محدثین کا قاعدہ ہے کہ صحابی کی مرسل قبول کی جائے گی۔ مرسل کا کیا معنی ہے کہ صحابی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اور وہ یہ وضاحت نہیں کرتا کہ اس نے یہ واقعہ رسول اللہ سے سنا یا یہ واقعہ صحابہ سے سنا، وہ یہ وضاحت نہیں کرتا اور خود وہ اس واقعے کے دوران موجود نہیں تھا، تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس سے سنا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں ایک جملہ محدثین اپنی تمام کتابوں میں ان کے تعارف میں لکھتے ہیں، جرح و تعدیل کی کتابوں میں وہ کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول۔ قرآن و حدیث کے دلائل نے یہ نظریہ دیا ہے کہ صحابہ سب قابل اعتبار ہیں، اس لیے صحابی آخری دن مسلمان ہوا ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آپ پر پہلی وحی کا واقعہ بیان کر رہا ہو تو صحابی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ 23 سال پہلے والا واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، آپ بتائیں کس سے سنا ہے۔ وہ خود قابل اعتبار ہے، اس لیے یہ سمجھا جائے گا کہ یا تو اس نے خود رسول اللہ سے سنا یا اس نے کسی دوسرے صحابی سے سنا۔ رسول اللہ سے سنا تو قابل اعتبار، صحابی سے سنا تو قابل اعتبار، اور خود بیان کر رہا ہے تو قابل اعتبار۔ اس لیے صحابی کی جو روایت ہے وہ مرسل ہونے کے باوجود وہ قابل قبول ہوگی۔ اسی ضمن میں ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی کا تذکرہ کیا، پیچھے ہم پڑھائے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفتیں بیان کی، اور خود بیان کرتی ہے میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کبھی ملی بھی نہیں ہے، واقعہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بیان کر رہی ہیں، تو کوئی نہیں پوچھتا ان سے کہ جی آپ ام المومنین خدیجہ کا تذکرہ کیسے کرتی ہیں، آپ نے تو ان سے ملاقات ہی نہیں کی۔ صحابہ معتبر ہیں اور معتبر ہونے کی وجہ سے صحابی اور رسول اللہ کے درمیان کا جو واسطہ ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک تسلیم شدہ اہل اسلام کے درمیان قاعدہ ہے اور یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جو شرف صحابیت میں آ گیا وہ قابل اعتبار ہو گیا۔ اب صحابیت کیا ہے؟ صحابیت یہ ہے ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ۔ یہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تعریفیں لکھی ہیں صحابی کی، ان میں یہ تعریف سب سے زیادہ جامع ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جن کی ملاقات ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو اور ان کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ ایمان کی حالت میں ملاقات سے لے کر ایمان کی حالت میں وفات کے درمیان اگرچہ کوئی خلل گناہ کبیرہ کا، کوئی ارتداد کا، کوئی حد کا، کوئی شراب نوشی کا، کوئی خلل آ گیا ہو، حتیٰ کہ یہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ایمان کی حالت میں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ایمان کی حالت میں، پھر یہ مرتد ہو گیا، پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اس کا خاتمہ ہوا، تو درمیان میں مرتد ہونا بھی اسے نقصان نہیں دے گا۔ یہ دراصل شرف ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का। यकीनन अगर मुसलमा मुसलमान हो जाता मुर्तद होने के बावजूद तो वो सहाबा में शुमार होता, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान था, फिर वो मुर्तद हुआ, फिर इर्तदाद पर उसकी मौत हो गई, तो वो सहाबा में शुमार नहीं होगा। असवद अंसी मुसलमान हुआ, फिर वो मुर्तद हुआ और फिर इर्तदाद की हालत में उसकी मौत हो गई, तो वो भी सहाबा में शुमार नहीं होगा, वो भी सहाबा में शुमार नहीं होगा। और तुलैहा वो मुसलमान हुआ, मुर्तद हुआ और मेरी यादाश्त के मुताबिक वो फिर मुसलमान, तो उसके इस्लाम को कबूल किया गया, उसके इस्लाम को कबूल किया गया। तो ये एक कायदा है सहाबियत के हवाले से। अब जब आप सहाबी का तारुफ सही समझ जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं कि जी उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, जो कुछ भी है। आप इन सब के साथ ये देखें कि ईमान की हालत में उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात की, हाँ की। अच्छा, जब उनकी आखिरी सांसें थीं उस वक्त वो ईमान की हालत में थे, हाँ थे। दरमियान की कोई बात हमें ना बताओ, दरमियान की कोई बात हमें ना बताओ। मुहद्दिसीन का ऐसा कोई कायदा नहीं है कि जिस सहाबी पर शराब की हद लगी हो उससे रिवायत न लो, जिस पर चोरी की हद लगी हो उससे रिवायत न लो, जिस पर बदकारी की हद लगी हो उससे रिवायत न लो। खलल इंसानी बतकाज़ा बशरियत अगर कोई खलल आ जाता है अमलों के अंदर तो बहरहाल ये एक इंसान से मुमकिन है। उन्हें जो एजाज़ अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का दिया, वो एजाज़ इतना बड़ा है कि उस एजाज़ के मद्दे मुकाबिल कोई शय नहीं है। क्योंकि बाद सहाबा के तारुफ के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तो वो हदीस जो हौज़ कौसर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वालों के मुतालिक है। आप फरमाते हैं मैं पानी पिला रहा हूँगा, हौज़ कौसर के इर्द गिर्द जैसे आसमान के सितारे हैं ऐसे आप खोरे और बर्तन होंगे, प्याले होंगे। मैं प्याले भर भर के लोगों को दूंगा और वो पानी पिएंगे। कुछ लोग मेरे पास आएंगे, उनके और मेरे दरमियान आड़ और पर्दा डाल दिया जाएगा, दीवार डाल दी जाएगी। मैं कहूँगा मेरे साथी हैं, ये बुखारी के अल्फाज हैं, असहाबी या उसैहाबी। असहाबी ये मेरे सहाबा हैं या उसैहाबी ये मेरे साथी हैं। तो इनको आप पानी पीने की सआदत से क्यों महरूम कर रहे हैं? तो मुझे कहा जाएगा कि इन्नक ला तदरी मा अहदसू बादा का, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने क्या गुल खिलाए, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने क्या गुल खिलाए। बुखारी में जहाँ जहाँ ये हदीस आई है वहाँ ये वजाहत आई है इन्नहुम इर्तद्दू बादका, आपके बाद ये लोग मुर्तद हो गए। अब आलिमुल गैब तो अल्लाह है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो ईमान की हालत में थे, आपने पहचान लिया कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, बंदे मुर्तद हो गए। अब आपकी तो वही पहचान है ना जो आपने जिंदगी में देखी। जिंदगी में आपने देखा था कि ये सहाबी है, उसी उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर आप ये समझे कि ये अब तक सहाबी है। बाद में बताया गया कि नहीं, ये आपकी जिंदगी में सहाबी था, आपकी जिंदगी के बाद ये सहाबियत के शर्फ से बाहर निकल गया। तो वहाँ ये कोई सहाबा की किस्म नहीं है कि जिन्हें हौज़े कौसर से महरूम किया जाएगा। दरअसल जो अपनी मौत से पहले इस्लाम छोड़ देता है वो सहाबी रहता ही नहीं। जो अपनी मौत से पहले इस्लाम छोड़ देता है वो सहाबी रहता ही नहीं है। मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ। सोशल मीडिया पर हम मोबाइल से बाज़ दफ़ा सुनते हैं, उसमें कहने वाले किस जुर्रत के साथ कहते हैं। वो कहते हैं तुम सहाबी सहाबी करते हो, सूरह मुनाफिकून भी तो है कुरान में, सूरह मुनाफिकून भी तो है कुरान में। होश करो बात करते हुए, उस सूरत का नाम मुनाफिकून है और उससे दलील है कि सहाबा मुनाफिक थे।
یہ کہاں کی بات ہے اور کہاں فٹ کی جا رہی ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے من لقی النبی مومنا بہ ومات علی الاسلام، وہ منافق ہوتا ہے جو من لقی النبی مومنا بہ ومات علی الاسلام کی شرط پر پورا اترتا ہے، کیا وہ منافق ہوتا ہے؟ سورہ منافقون میں جن لوگوں کا تذکرہ آیا ہے ان پر صحابی کی تعریف فٹ ہی نہیں ہوتی، ان پر صحابی کی تعریف فٹ ہی نہیں ہوتی۔ دراصل دھوکہ یہ ہوا یا بے سمجھی یہ ہوئی کہ سمجھنے والے نے لفظ صاحب کا لغوی معنی کیا۔ صاحب کا معنی ساتھی ہے، صحابی کا معنی ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی۔ انہوں نے یہ سمجھا جو رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے ساتھ تھا وہ سب رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ملاقات تو ابو جہل نے بھی رسول اللہ سے کی، ملاقات تو ابو لہب نے بھی رسول اللہ سے کی، ملاقات تو عبداللہ بن ابی نے بھی رسول اللہ سے کی، کیا وہ صحابی ہے؟ نہیں۔ نہ ملاقات ایمان کی حالت میں اور نہ موت ایمان کی حالت میں ہوئی، تو ابو جہل بھی صحابی نہیں ہوا۔ اگر سورہ منافقون میں ساتھیوں کی نشانیاں یعنی ہم اثروں کی نشانیاں، ملنے والوں کی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں تو پھر تو یہ ساروں کو صحابی آپ کہیں گے۔ یہ علمی زبان میں یہ صحابی کی تعریف پر فٹ ہی نہیں ہوتے۔ منافقون کی نشانیاں سورہ منافقون میں سے لے کر ان کے متعلق یہ تصور کرنا کہ یہ صحابیوں کی نشانیاں آئی ہیں، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت اور لا علمی ہے صحابی کی تعریف کو سمجھنے کے حوالے سے۔ صحابی کی تعریف کو سمجھنے کے حوالے سے جو مرتد ہو گیا، جس کی موت اسلام پر نہیں آئی، وہ صحابی نہیں ہے۔ پھر آپ سورہ منافقون کی تفسیر آپ پڑھیے، کیا واقعہ تھا؟ بنو مستلق سے واپسی ہے، پانی پلانے پر جھگڑا ہو گیا، مہاجروں نے کہا آؤ انصاری حق مار رہے ہیں، انصاریوں نے کہا آؤ مہاجر حق مار رہے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا، تنازع بڑھا، قریب تھا جنگ ہو جائے، رسول اللہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصفیہ کرایا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ایک بندے نے آ کر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، زید بن ارقم نے، انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی نے یہ آج چنگاری لگائی ہے۔ اس نے کہا بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، ہم عزت داروں کو ان ذلیلوں نے اب ہمارے حق بھی مارنا شروع کر دیے ہیں، مدینے جانے دو، ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی بکواس اس نے کی۔ زید ابن ارقم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا اچھا عبداللہ کو بلاؤ۔ عبداللہ بن ابی کو بلایا، عبداللہ بن ابی سے پوچھا ہاں کہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا۔ جب بندہ قسم کھاتا ہے دراصل وہ جھوٹی قسم کھائے تو اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے اللہ کر لے، میں تو اب ٹلنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا زید تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا گواہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ قسم کھا رہا ہے تو اس کی بات پر اعتبار ہے اور تم بھول گئے ہو، چلو بات جاؤ۔ زید چلے گئے، زید افسردہ تھے، زید پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد روانہ ہوئے۔ زید کہتے ہیں میں غمگین عالم میں اپنا افسردہ چہرہ لیے میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، میرے گالوں پر ہاتھ آپ نے لگایا، 10-12 سال کے بچے تھے، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میں نے آپ پر نگاہ، آپ کے چہرہ اقدس پر نگاہ ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ تشریف لے گئے، نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے آپ سے کوئی بات کی۔ ابو بکر آئے، پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا۔ عمر آئے، پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا۔ تو ان دونوں نے مجھے تسلی دی، تسلی رکھ، لگتا ہے اللہ تعالیٰ تیری سچائی کی گواہی دے دے گا۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ منافقون نازل کی تو سورہ منافقون تو اتری عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں۔ تو کیا شرعی اصطلاح میں عبداللہ بن ابی پر صحابی کا لفظ فٹ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
عبداللہ بن ابی کو کس عالم نے صحابی کہا ہے؟ اب کیونکہ صحابہ کرام کے متعلق دل میں گھٹن رکھتا ہو بندہ، اور اس زمانے کے ہر کافر و منافق کو اور ہر مسلمان ہر اسلام دشمن کو وہ صحابہ میں شمار کرنے کا پر زور دے، تو یہ بات نہیں ہے۔ سورہ منافقون اس کا نام ہے، منافقین کے بارے میں وہ صورت ہے، وہ صحابہ کے بارے میں نہیں ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کے بارے میں ہے تو سورت کا نام سورت اصحاب النبی ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہم پوچھتے کہ نبی کے شاگرد اس طرح کے ہوئے تو کہیں یہ تربیت کا خلل تھا یا کیا معاملہ تھا؟ کیونکہ شاگرد کی شان استاد کی شان ہوتی ہے، اور شاگرد کی رسوائی استاد کی رسوائی ہوتی ہے۔ استاد قابل ہو تو شاگرد قابل ہوتے ہیں، استاد قابل نہ ہو تو شاگرد قابل نہیں ہوتے ہیں۔ 13 سال کی یا 23 سال کی صحبت ہے، اور علامتیں یہ ہیں، نہیں۔ سورہ توبہ میں منافقین کا تعارف آیا ہے تو وہ لوگ صحابہ نہیں ہیں۔ سورہ منافقون میں جو تذکرہ آیا ہے تو وہ لوگ بھی صحابہ نہیں ہیں۔ جی، تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ یہ تو تسلیم شدہ اصول ہے، پتہ نہیں جو منہوں میں زبانیں آ گئی ہیں صحابہ کے متعلق بات کرنے کے حوالے سے، وہ روایت حدیث کو کیسے قبول کریں گے؟ سارے مسلمان ہی متفق ہو گئے، قرون اولیٰ ساری ہی متفق ہو گئی، سارے صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین متفق ہو گئے، سارا اصول حدیث متفق ہو گیا، تمام راویان حدیث متفق ہو گئے، سارے فقہ کے اور تفسیر کے اصولی متفق ہو گئے، اہل اسلام کے ہر دور کے اہل سنہ کے قابل اعتبار وہ لوگ جن سے علم لیا جاتا تھا، ساری دنیا کے مسلمان متفق ہو گئے، صحابی کی مرسل قبول ہے، اگرچہ وہ یہ نہ بتائے کہ اس نے کس سے سنی ہے، اگرچہ اس کی ایک لمحے کی ملاقات ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ایک لمحے کی ملاقات ہو۔ اگر اس قاعدے کو ہٹا دیں تو کتنے ہی صحابی ہوں گے جن سے ہم پوچھیں گے کہ آپ بتائیں آپ نے کس سے سنی ہے؟ ذخیرہ حدیث کا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا کہ صحابی بیان تو کر رہا ہے لیکن اس نے یہ واقعہ خود نہیں دیکھا، اس لیے درمیان کا بندہ بتائے، تو یہ تو انکار حدیث کی طرف راستہ نکل آئے گا، یہ تو منہج اسلام میں خلل ڈالنے والی بات ہو جائے گی، مسلمان تردد کا شکار ہو جائے گا، مسلمان تردد کا شکار ہو جائے گا۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، ہم کوئی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں کہتے، ہم ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ کہتے ہیں، جسے یہ گھن لگا اس کی ایمانی حالت میں خلل آ گیا، جسے یہ گھن لگا آپ ایک بندہ سلامت نہیں دیکھیں گے، جس کا گمان سلامت ہو، جس کی نمازیں سلامت ہو گئی ہوں، جس کا خلق سلامت ہو، جس کی وضاقتہ سلامت رہی ہو۔ پہلی مصیبت بدگمان پر یہ ہوتی ہے کہ وہ تردد کا شکار ہو جاتا ہے اسلام کے گواہوں کے بارے میں، پھر وہ گواہی کے بارے میں تردد کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ان کی مرویات کے بارے میں تردد کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ان کی خدمات کے بارے میں تردد کا شکار ہو جاتا ہے، بے اعتباری کی کیفیت میں نحوست پر نحوست گرتی ہے، اور اس کی وضاقت آ جاتی رہتی ہے، اس کا اخلاق جاتا رہتا ہے، اس کی نمازیں جاتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، آپ دیکھ لیں جسے یہ گھن لگی ہے آپ اس کو ڈیمیج ہی پائیں گے، آپ اسے معذور ہی پائیں گے، آپ اسے معذور ہی پائیں گے۔ ایک صاحب نے کہا نا، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے سنا کہ ایک وتر کی حدیث کے راوی معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اس وقت سے میں نے 3 وتر پڑھنا شروع کر دیا، اس وقت سے میں نے 3 وتر۔ آپ دیکھیں نا، گھٹن کی وجہ سے تھا نا، کہ جب ایک شخص کے بارے میں گھٹن ہوئی تو اس سے آنے والا جو علم ہے اس کے حوالے سے بھی گھٹن ہو گئی۔ اب ایک وتر صاحب تو انہوں نے رسول اللہ سے ذکر کیا ہے، یہ درمیان والے سے بغض رکھتا ہے تو یہ رسول اللہ کی بات اس کے حوالے سے جو آتی ہے وہ اسے لینے کے لیے تیار ہے۔ خلل آ گیا نا، یہی خلل ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ اپنا کرم فرمائے۔ میرا بس چلے تو میں اور کوئی درس نہ دوں اپنی باقی زندگی میں، یہی کچھ کہتا رہوں، بدگمانوں سے بچو، بدگمانیوں سے بچو،
اور چغل خوروں سے بچو۔ یہ ایسے جراثیم چھوڑتے ہیں کہ ایک دفعہ روگ لگ جاتا ہے تو پھر یہ ختم نہیں ہو پاتا، پھر یہ ختم نہیں ہو پاتا۔ الجھنوں پر الجھنیں، شبہات پر شبہات، مغالطوں پر مغالطے، سوالات پر سوالات، تشویش کی تشویش، نتیجہ یہ نکلتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں نحوست ہوتے ہیں، اپنے احباب کا میں بے اعتباری پیدا کر دیتے ہیں، اور خود خود اعتماد اور سکون قلبی ہے جو، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ جب رسول پر جب راوی حدیث پر تردد ہے تو گویا رسول اللہ کی بات قبول کرنے میں سے محرومی ہو گئی۔ جب رسول اللہ کی بات قبول کرنے سے محرومی ہو گئی تو اللہ کے احکام کے حوالے سے محرومی ہو گئی، نتیجہ بے دینی ہے، اور بے دینی کی موت کیا موت ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جسے جا کے لڑنا ہے وہ سلف امت سے جا کے لڑے، جنہوں نے یہ اصول لکھے۔ انہوں نے کہا کہ الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول، مرویات صحابی ہیں جو، وہ سب مرفوع کے حکم میں آتی ہیں، مرسل ان کی قبول ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہاں یہ روایت بیان کر رہے ہیں، جب بدر کی جنگ ہوئی، آپ 12 سال کے ہیں، واقعہ بیان کر رہے ہیں، مدینے سے 180-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرد نے نہیں پوچھا، آپ تو مدینے میں تھے، 12 سال کی آپ کی عمر تھی، بچوں کے ساتھ کھیلنے والی آپ کی عمر تھی، آپ کیسے بدر کی کہانی یا بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے؟ ہاں، عیسائیوں کا بنتا ہے کہ وہ پوچھ لیں، عیسائیوں کا بنتا ہے کہ وہ پوچھ لیں کہ یہ 12 سال کے بچے کی گواہی کیوں لے رہے ہو، پھر انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جو 12 سال کا ہے اسے نہ دیکھو، اس کی ضمانت اس نے دی ہے جس نے اسے بنایا ہے، اور ہمارے پاس اس کی باتیں جاننے کے لیے اس کی کتاب ہے۔ اس کی کتاب میں جہاں اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک لهم حکم عقبی الدار، اولئک هم المفلحون، یہ جتنی اولئک ہے نا، یہ ساری آیات کے پہلے مستحق اصحاب محمد، ان ساری آیات کے پہلے مستحق اور مصداق اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے کتاب اتاری، ہمیں یقین ہے کتاب اللہ کی تھی، اس نے ایمانداروں کی جتنی نشانیاں بتائیں وہ ساری نشانیاں صحابیوں کی نشانیاں بتائیں، وہ ساری نشانیاں صحابیوں کی بتائیں۔ اس نے بنایا، اس نے کہا معتبر ہے، ہم پوچھنے کے مجاز نہیں ہیں کہ جی آپ تو تھے نہیں، آپ کیوں بیان کرتے ہیں، آپ ہوں یا نہ ہوں، آپ اس سے بڑی بات کہہ دیں گے ہم مان لیں۔ اس لیے شارحین حدیث نے صحابہ کے ارسال پر کوئی بحث نہیں کی، حدیث سے بیان کرتے جاتے ہیں، حدیث کے متن کی تشریح کرتے ہیں، وضاحتیں کرتے ہیں، فقہی مسائل نکالتے ہیں، لیکن اس خلل کو کہ بھئی یہ روایت میں کٹاؤ آ گیا ہے، یہ روایت میں سلسلہ سند میں کٹاؤ آ گیا ہے، درمیان کا بندہ تلاش کرو، کوئی تلاش نہیں کرتا، تو مسلمانوں کے یہاں تو یہ زیر بحث ہی نہیں ہے یہ بات۔ عن ابن عمر قال، فرماتے ہیں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب، بدر کے میدان میں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میتیں مشرکین کی پڑی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی میتوں کو اس کنویں میں پھینک دو، ان کی میتوں کو اس کنویں میں پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میتوں کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ جو اللہ کا منکر، جو رسول اللہ کا منکر، اس نے انکار کر کے اپنی عزت کو خود داؤ پر لگا دیا۔ انہیں مکے سے تو نہیں کھینچ کے لائے تھے، یہ تو اپنی جان اور ایمان بچا کے مدینے آ رہے تھے، اور اگر مکے والے خود چڑھائی نہ کرتے تو انہوں نے کبھی ان پر چڑھائی نہیں کرنی تھی، ان کی موت انہیں کھینچ لائی ہے، اور یہ مانگ کے آئے تھے۔ سورہ توبہ میں ہے نا، سورہ توبہ میں ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اللہ ہم جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، تیرے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے، اگر وہ تجھے ہم سے زیادہ پیارا ہے تو ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہم پر آسمان سے
پتھروں کی بارش برسا دے، ہم مر جائیں گے، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو یہ امطر علینا حجارۃ من السماء تو خود مانگ کے آئے تھے، یہ تو اللہ نے رعایت دی کہ ان پر پتھر نہیں برسائے، جنگ لڑنے کا موقع دیا، 14 انہوں نے شہید کر دیے مسلمانوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی انہوں نے شہید بھی کر دیے۔ اور پھر جب یہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی تو ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دیا گیا، ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دیا گیا۔ امیہ بھاری بھرکم جسم کا تھا، وہ جب اسے کھینچنے لگے تو اس کی میت تار تار ہو گئی۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والا، تو اسے ایسے ہی پھینک دیا گیا، باقی میتوں کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ کنویں میں یہ میتیں ڈل گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن، آپ کا یہی طریقہ تھا، ہر میدان میں جب فتح ہوتی تو 3 دن آپ بیٹھتے تھے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ جی ایک اتفاقاً ان کا ہاتھ پڑ گیا ہے، ورنہ تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے، جس کے دل میں جو میل ہے جو کر سکتا ہے آ جائے، ہم اب بھی بیٹھے ہیں، اب بھی بیٹھے ہیں۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان نہیں چھوڑا کرتے تھے، میدان میں ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دن کے بعد آپ واپس آنے لگے تو آپ کنویں پر پہنچے، آپ کنویں پر پہنچے، آپ کنویں کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا فقال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، رب نے جو وعدے کیے تھے اب وعدے سچے ہو گئے ہیں، رب نے جو وعدے کیے تھے اب تم نے رب کے وعدوں کو سچا پا لیا ہے۔ فقیل لہ، آپ سے عرض کیا گیا، عمر ابن خطاب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تدعو امواتن، مردوں کو آپ بلا رہے ہیں؟ فقال، آپ نے فرمایا ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، ولیکن لا یجیبون، لیکن وہ جواب نہیں دیتے، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ اب یہاں 2 طرح کی انتہاؤں میں قوم پڑ گئی ہے۔ ایک انتہا یہ ہے، بعض لوگوں نے جنہوں نے عقیدہ توحید کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ عقیدہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس لیے جو حدیث بھی توحید کو توڑ رہی ہوگی تو ہم اس حدیث کو بھی نہیں مانیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات شرک کی کریں گے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شرک والی بات نہیں مانیں گے۔ پتہ نہیں یہ کس نبی پر ایمان لاتے ہیں جو نبی شرک بھی کرتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے جو شرک، جس سے شرک کی بو آتی ہے، کسے خاتم النبیین مانتے ہیں؟ جس نے شرک کیا، جس کی حدیثوں میں شرک ہے؟ نہیں، مسئلہ میڈیکل کا تھا اور وہ فقہی احکام میں جا پڑے، ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، علاج کی ضرورت تھی، عقل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، ادب منہج سیکھنے کی ضرورت تھی، عبارتوں کو صحیح حل کرنے کی ضرورت تھی۔ انہیں یہ لگا کہ قرآن کے یہ خلاف ہے، قرآن توحید کا درس دیتا ہے، اور بخاری کی حدیث کہتی ہے، بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ مردوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، مردوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، اور بتایا آپ نے کہ مردے سن بھی رہے ہیں، مردے سن بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے یہ روایت کینسل، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ مان لی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کچھ بھیجے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہے۔ ایسا بندہ تو دکان کے گلے پر بٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، ایسا بندہ تو دامادی کے رشتے میں آنے کے قابل نہیں ہوتا، ایسے بندے کا پول کھل جائے تو ہم اسے اپنا ہمسایہ نہ بنائیں، جسے امانت کوئی دے اور آگے جا کر وہ کوئی اور بات کرے۔ تم نے سوچا بھی نہیں کہ کس کی طرف انگلی اٹھاتے ہو، ٹوٹ نہ جائے ایسے ہاتھ جو محمد الرسول اللہ کو خائن کہتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن کہتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے اللہ کچھ اتارتا گیا، حدیثیں کچھ کہتی گئی، اللہ کچھ اور اتارتا ہے، حدیثیں کچھ اور کہتی ہیں، تو فرد جرم عائد ہوتی ہے۔
فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ میں تو اس دکاندار پر ایف آئی آر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں جس سے میں 1 کلو چینی لینے کے لیے جاتا ہوں، گھر آ کے تولتا ہوں 900 گرام نکلتی ہے، بتاتا 1000 گرام ہے، دیتا 900 گرام ہے۔ یہ دکان چلانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کے لیے ایسے بندے کو چنا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جسے اللہ پیغام اور دیتا گیا اور وہ حدیثوں میں اور باتیں کرتا گیا۔ ہوش کرے بندہ، عیسائی ہونے کی حیثیت سے اعتراض کر رہا ہے، مجوسی ہونے کی حیثیت سے اعتراض کر رہا ہے، ہندو ہونے کی حیثیت سے اعتراض کر رہا ہے، یہودی ہونے کی حیثیت سے اعتراض کر رہا ہے، محمد رسول اللہ کو خاتم الرسل بھی مانتا ہے اور کہتا ہے حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے۔ تیری اہلیت نہیں تھی بے سمجھ ان کو حل کرنے کی، تو اپنی کھوپڑی کا علاج کراتا، تو عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا، اہل علم کے پاس جاتا۔ تو نے یہ کیا طوفان کھڑا کر دیا کہ تو نے ڈائریکٹ الزام محمد رسول اللہ پر لگا دیا۔ رسول اللہ کی صحیح حدیثیں قرآن سے ٹکراتی ہیں؟ نہیں ٹکراتی، قرآن سے نہیں ٹکراتی۔ تجھے چکر آ گیا ہے، تجھے چکر آ گیا ہے، قرآن سے نہیں ٹکراتی۔ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں آپ نے بات کی، آپ نے فرمایا سن رہے ہیں، تو آپ نے سنا دی۔ میں نے کہا یہی ہے بات، آپ کے سمجھنے میں فرق آیا۔ قرآن نے کہا آپ نہیں سنا سکتے، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ نہیں سنا سکتا۔ امت کی عالمہ، مفسرہ، مفتیہ، فقیہہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہی واقعہ پیش کیا گیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس وقت اللہ نے ان میتوں کو محمد رسول اللہ کے جملے سنا دیے۔ اس وقت اللہ نے ان میتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا دیا۔ تو سنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ کیا قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ مردوں کو نہیں سنا سکتا؟ ایسا آیا ہے؟ قرآن میں یہ آیا ہے آپ نہیں سنا سکتے، اور یہاں کس نے سنایا ان مردوں کو؟ اللہ۔ آپ بیان کرنے والے تھے، سنانے والا اللہ تھا۔ تو جو کچھ قرآن نے کہا وہی کچھ اس حدیث میں ہے، ٹکراؤ کہاں ہے؟ اور اللہ چاہے تو اللہ مردوں کو بلوا بھی دیتا ہے۔ میں مثال دی ہے نا میں نے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ نبی آیا، قوم نے انکار کیا، 2 اور آئے، قوم نے پھر انکار کیا، ہاتھ ڈالنے لگے، مومن دوڑتے ہوئے آیا، بچانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا لگتا ہے تو ان کا ساتھی ہے، کہا ہاں میں ان کا ساتھی ہوں، کہا پھر آ، انہوں نے نبیوں کو چھوڑا، بندے کو ذبح کر دیا، بندے کو ذبح کر دیا، بندہ مر گیا، بندہ شہید ہو گیا، گردن کٹ گئی، مرنے کے بعد، شہادت کے بعد، گردن کٹنے کے بعد اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے، عزت بھی دے دی ہے۔ قرآن کی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ چاہے تو مردوں کو بلوا دے، اللہ چاہے تو مردوں کو بلوا دے۔ قرآن کہتا ہے صاحب یاسین مردے کو اللہ نے بلوا دیا۔ حدیث کہتی ہے کہ بدر کے مردوں کو اللہ نے محمد رسول اللہ کا جملہ سنا دیا۔ یہ تو قرآن کے مطابق ہوا، قرآن سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ دوسری انتہا کو پہنچا، انہوں نے کہا ثابت ہوا مردے سنتے ہیں، ثابت ہوا مردے سن لیتے ہیں، ثابت ہوا مردے سنتے ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں تو جاؤ پکارو، بات چیت کرو، دکھ سکھ بانٹو، کچھ نذرانہ دو تاکہ وہ تمہاری سن لیں اور اسے قبول کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر انشاءاللہ کل تھوڑی سی